مذہب سے انسان جس دن چھٹکارا حاصل کرنا چاہے گا وہ ایک دیوار کے مانند ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مذہب سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے آپ. اچھا، اب مذاہب کی کچھ ساخت مختلف ہے. جب وہ مؤثر مذہبی شخصیت دنیا سے گئی تو نتیجہ وہ ہوا کہ وہ لوگ آ گئے مذہب کے میدان میں کہ جو مؤثر کردار کے حامل نہیں تھے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ مذاہب سمٹتے گئے، سمٹتے اپنی عبادت گاہوں میں آ گئے. ٹھیک. اب ہندو مت کو دیکھ لیں، بدھ مت کو دیکھ لیں، کہاں یورپ پر پاپائے روم کی ریاست اور حکومت چلتی تھی. اب پاپائے روم کی جو ریاست پتہ کتنی ہے، جسے ویٹیکن سٹی کہتے ہیں، وہ 120 ایکڑ ہے. اچھا، ہسٹری میں ہے یہ، آپ پڑھیے اس کو. میں حیران ہوا. میں نے وہ ان کی پوری ریاست کو جب میں نے وہاں وزٹ کیا تو میں نے گھنٹے کے اندر پیدل اس ریاست کو دیکھ لیا. ٹھیک ہے. تقابل میں کیا ہوتا ہے، پھر ہم دوسرے مذاہب میں خامیاں نکالتے ہیں. اور ہر ایک، میں اپنی نہیں بات کر رہا، مسلمانوں کی نہیں بات کر رہا، میں ٹوٹلی ہر ایک، میں سب جگہ بیٹھ کے اسی فون پر بات کرتا ہوں. یار تقابل ادیان چھوڑ دیں، مطالعہ ادیان کریں. ٹھیک ہے. آپ اپنے مذہب کے ساتھ ساتھ ہمارے مذہب کو بھی پڑھ لیں. دیکھیں، جب آپ میرے مذہب کو پڑھیں گے تو میرے مذہب کی خوبیاں آپ کے سامنے آ جائیں گی. جی. اگر اس میں کہیں اس کی سوچ کے مطابق کوئی خامی ہے تو میں اس کو کہتا ہوں یار میرے ساتھ بیٹھ کے ڈسکس کر لو. ہاں. ہو سکتا ہے کہ تمہیں پڑھنے میں غلطی ہوئی ہو تو یا تمہیں سمجھنے میں غلطی ہوئی. اچھا، پہلی بات ہم نے کی کہ اول دن سے مذہب ساتھ رہا ہے اور آج تک مذہب ساتھ ہے. ایسے ہی مذہب سے انسان جس دن چھٹکارا حاصل کرنا چاہے گا وہ ایک دیوار کے مانند ہو جائے گا. ٹھیک ہے. مذہب سے چھٹکارا نہیں حاصل کر سکتے آپ. اچھا، اب مذاہب کی کچھ ساخت مختلف ہے. مثلا شروع میں آپ ان سارے مذاہب کو دیکھیں نا تو یہ سیاست بھی کرتے تھے مذہب، ایسے ہی معیشت میں بھی مداخلت کرتے تھے، عدالتوں میں بھی ان کا اثر رسوخ ہوتا تھا، تعلیم میں بھی. لیکن جب مذہبی لوگ ان کا کردار مؤثر نہ رہا، میں ایک جملہ بول رہا ہوں، تو پھر کیا ہوا کہ وہ مذاہب آہستہ آہستہ اپنی تاثیر کھوتے گئے. بالکل ٹھیک. اچھا، اب جب بھی کوئی مذہب غلبہ اس نے حاصل کیا ہے تو اس کے پیچھے ایک بڑا مؤثر کردار ہوتا تھا. ٹھیک ہے. اگر اسلام نے 14 صدیوں پہلے غلبہ حاصل کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سالہ مختصر زندگی میں، مدینہ کی زندگی میں روم تک سرحدیں ٹکرا رہی تھیں اور فوجیاں جا رہی تھیں، اس کی وجہ کیا تھی کہ مذہب کی تاثیر تو ہے ہی ہے، جی، لیکن مذہب پیش کرنے والے کا جو ہے کردار بہت مؤثر ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. نتیجہ کیا ہوا کہ اس مؤثر کردار کی وجہ سے مسلمان ایشیا، افریقہ، یورپ، ان 3 بر اعظموں میں بڑے تھوڑے عرصے کے بعد. اسی طریقے سے باقی جو مذاہب تھے ان کا ایک معاشرے پر ایز اے ہول ان کا ایک ایفیکٹ تھا، اثر تھا ان کا. مگر جب وہ مؤثر مذہبی شخصیت دنیا سے گئی تو نتیجہ وہ ہوا کہ وہ لوگ آ گئے مذہب کے میدان میں کہ جو مؤثر کردار کے حامل نہیں تھے. نتیجہ یہ ہے کہ وہ مذاہب سمٹتے گئے، سمٹتے اپنی عبادت گاہوں میں آ گئے. ٹھیک. اب ہندو مت کو دیکھ لیں، بدھ مت کو دیکھ لیں، کہاں یورپ پر پاپائے روم کی ریاست اور حکومت چلتی تھی. اب پاپائے روم کی جو ریاست پتہ کتنی ہے، جسے ویٹیکن سٹی کہتے ہیں، وہ 120 ایکڑ ہے. اچھا، ہسٹری میں ہے یہ، آپ پڑھیے اس کو. میں حیران ہوا. میں نے وہ ان کی پوری ریاست کو جب میں نے وہاں وزٹ کیا تو میں نے گھنٹے کے اندر پیدل اس ریاست کو دیکھ لیا. اور ایک طرف وہ زمانہ یہ تھا کہ پاپائے روم کی ریاست یورپ پورے پر، ظاہر حکومت ہے پورے یورپ پر، جس میں آج بھی 55 سے زائد چھوٹے بڑے ملک ہیں. جی، اتنی بڑا بر اعظم یورپ تھا. اس میں وہ سمٹ گیا. اس کی وجہ کیا تھی کہ مذہبی پیشوائیت جو تھی اس کے کردار میں اثر ختم ہو گیا. اسی طرح یہودیت ایک بڑی طاقت تھی، مذہبی طور پر جب ان کے کردار میں ہوا تو وہ سمٹ گیا. اسلام ایک بڑی طاقت تھی، اس بڑی طاقت ہونے کی وجہ کردار بہت بڑے تھے. پہلے پیغمبر کا کردار تھا، پھر اصحاب پیغمبر کا کردار تھا، پھر اہل بیت اطہار کا کردار تھا. پھیلتے گیا مذہب. نتیجہ کیا ہوا کہ جب وہ مؤثر دیانتدار کردار ختم ہوتا گیا، آپ دیکھ لیجیے آج دنیا کے کسی خطے پر، ہم کہتے ہیں نا کہ 55 سے زائد ملک ہیں اسلامی، کسی خطے پر اسلامک آئیڈیالوجی اور اسلامی سوچ رکھنے والے حکومت نہیں کر رہے. اس کی وجہ یہ ہے
کہ اسلام آج بھی ایک مؤثر سوچ اور عمل اور نظام رکھتا ہے، لیکن اس کو انسانی معاشرے میں لانے کے لیے ایک مؤثر قیادت کی ضرورت ہے، بالکل ٹھیک۔ جس سے ہم محروم ہیں۔